اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم ان کے فضائل کا سنتے ہیں، اگر ان کی ہم اتنی سخاوت تھی، اتنا انہوں نے دے دیا، اتنا انہوں نے معاف کیا، اتنے اہل بیت کے کارنامے، اگر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ اتنے زیادہ سخی، ہم ایک درجے کے کنجوس، وہ اتنے معاف کرنے والے، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف، لڑائیاں، وہ اتنے معاف کرنے والے، ہم نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، اگر ان کی زندگی میں ہم رنگین نہیں ہو جاتے، ان کی صفات ایک حد تک ہم میں نہیں آ جاتی، تو مجالس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مجالس اس لیے، ان کا ذکر کس لیے ہم کرتے ہیں؟ ان کے فضائل کا تذکرہ، ان کے مناقب کا تذکرہ، ان کی فداکاری کا، ان کی جانثاری کا، ان کی نصرت دین کا، یہ ہم سارے تذکرے اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی جھلک ہم میں بھی آ جائے۔ لہذا یہ بہترین دسترخوان ہے مجلس سید الشہداء، بہترین دسترخوان ہے جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی مجلس سے زہیر بنتے ہیں، اسی مجلس سے حر بنتے ہیں، اس لیے اسی مجلس سے وہاب جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے توبہ کر کے سید الشہداء پہ شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان نثار کر دیتا ہے۔ یہ کس کا اثر ہے؟ سید الشہداء کے ذکر میں، ان کی مجلس میں جتنا اثر ہے کسی چیز میں وہ اثر نہیں ہے۔ جتنا جلدی یہ انسان کو متاثر کرتی ہے، انسان کو راہ ہدایت پہ لے کے آتی ہے، اتنا کسی چیز میں طاقت نہیں ہے یہ مجلس۔ اسی وجہ سے دیکھیں معصومین علیہ السلام نے ہر لمحہ کہا کہ امام حسین، عید کا موقع آیا ہے زیارت امام حسین پڑھیں، عرفہ کا موقع آیا زیارت امام حسین پڑھیں، شب برات اور شب نیمہ شعبان آئی زیارت امام حسین پڑھیں۔ تھوڑے تھوڑے مناسبت کے ساتھ ہمیں کیا کہا؟ ہمیں کوشش کی ہے امام حسین علیہ السلام سے اٹیچ کرنے کی۔ کیوں ہمیں تھوڑی تھوڑی مناسبتوں کے ذریعے ہمیں کیوں کربلا کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟